جنون جب سے میرے دل کی بود و باش میں ہے. واہ. جنون جب سے میرے دل کی بود و باش میں ہے تو کائنات کا مرکز میری تلاش میں ہے. بہت اچھے. نیا ہلال اماوس کے دکھ سمیٹے گا. واہ. نیا ہلال اماوس کے دکھ سمیٹے گا. نحیف آس نئی روشنی کی قاش میں ہے. السلام علیکم ناظرین. مسکرائیے اور مسکرائیں. آج جو ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں جناح کالجز کے ایک بہت خوبصورت کیمپس پر، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عامر سہیل، اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عاقف اللہ صاحب. یہ پشاور سے تشریف لائے ہیں، ارنم کے ڈائریکٹر ہیں. تو آج چونکہ یہاں ان سے ملاقات ہوئی تو ہم نے سوچا کہ ان سے باضابطہ ملاقات آپ کی بھی ہونی چاہیے، اور ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی ادبی زندگی اور جو باقی ان کا سماجی منصب ہے اس پر کوئی بات چیت ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید. تھینک یو. کیسا رہا سفر آپ کا پشاور سے یہاں تک؟ پشاور سے یہاں تک آنا ہم تھوڑا سا ابھی تو موٹر وے کی وجہ سے آسان سہل ہو گیا، لیکن یہ موٹر وے سے اترنے کے بعد کا جو 5 کلومیٹر کا سفر ہے، میرے خیال میں یہ مانسہرے کے لوگوں کو تھوڑی سی ایفرٹ کرنی چاہیے، یہ روڈ بن جائے تاکہ یہ آسان ہو جائے. باقی سفر بڑا اچھا بخیر گزرا ہے. ماشاء اللہ، بہت ہی اچھا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے اپنی تعلیمی مصروفیات کے حوالے سے، کہاں کہاں سے آپ نے پڑھا اور کن کن عہدوں پر آپ فائز رہے، اور آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ ابتدا میں نے سرکاری اسکولوں میں پڑھائی سے شروع کی. میری جو پرائمری تعلیم ہے اور ہائی اسکول تک سرکاری اسکولوں میں رہی. میں نے میٹرک کیا ہے گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 نوشہرہ کینٹ سے. اس سے پہلے زیادہ تر پڑھائی میری گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 پشاور سٹی سے رہی. اس کے بعد پھر میں نثار شہید کالج رسال پور چلا گیا، وہاں سے ایف ایس سی کی، اور یہ 1986 کی بات ہے جب میں نے ایف ایس سی کی. اور اس کے بعد پھر ایوب میڈیکل کالج میں میرا ایڈمیشن ہو گیا. میری بنیادی تعلیم جو ہے وہ پھر جو گریجویشن کی ہے وہ ایم بی بی ایس ہے، اور ایم بی بی ایس کے بعد پھر مجھے ایک اسکالرشپ ملا، اور پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں ایک ان کا ایک بہت ہی بڑا ادارہ ہے اس وقت، تو ایک ایجوکیشنل سینٹر تھا، اب یونیورسٹی بن گئی ہے پیاس کے نام سے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ سائنسز. تو پھر وہاں سے میں نے ماسٹرز کیا، اور اس کے بعد کچھ اعزازی ڈگریاں ملی رائل کالج آف فزیشینز ایڈمرا سے، ایف آر سی پی کی. اور کافی جو میری پیشہ ورانہ خدمات ہیں وہ نیوکلیئر میڈیسن میں ہیں. میں نیوکلیئر فزیشین ہوں، اور تقریباً پچھلے 10 سال سے تقریباً میں مختلف ایڈمنسٹریٹو اسائنمنٹس پہ کام کر رہا ہوں، جس میں کچھ کینسرس ہاسپٹلز ہیں ہمارے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے، جیسے سوات انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ اپلائیڈ سائنسز، سوات انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر میڈیسن اینڈ ریڈیو تھراپی سینور، آنکالوجی اینڈ ریڈیو تھراپی سینور، ان کا میں ڈائریکٹر رہا. پھر ابھی آج کل پچھلے تقریباً 5 سال سے میں انسٹیٹیوٹ آف ریڈیو تھراپی اینڈ نیوکلیئر میڈیسن ارنم پشاور کا میں ڈائریکٹر ہوں. تو یہ میری اکیڈیمکس ہیں اور یہ میری پروفیشنل اٹیچمنٹس ہیں. اس کے علاوہ کچھ عرصے بیرون ملک رہا، اور کچھ وقت کے لیے میں اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر میڈیسن جو ہمارا نوری ہے، جو نیوکلیئر میڈیسن آنکالوجی اینڈ ریڈیو تھراپی انسٹیٹیوٹ ہے اسلام آباد کا، اس میں نے 2 سال گزارے. تو اس طرح میری مختلف جگہوں پہ اٹیچمنٹ، اور ادب سے میری وابستگی اس طرح بنی کہ جب میٹرک میں کچھ شعر و شاعری کا جب باب اپنے استادوں نے پڑھائے تو اس سے میری دلچسپی شروع ہوئی. پھر ایف ایس سی میں کچھ لکھنا شروع کیا، اور پھر جب میڈیکل کالج آیا تو یہاں پر تو کچھ ایک مشاعرے عاد میں شرکت کی، جو طرحی مشاعرے تھے انٹر کالجز، تو اس میں جب انعامات جیتے تو اس سے اور حوصلہ افزائی ہوئی. پھر بزم اہل قلم ہزارہ یہاں پر ایبٹ آباد میں ایک تنظیم ہوتی تھی. چونکہ میں ایوب میڈیکل کالج سے پڑھ رہا تھا تو ان دنوں اس تنظیم کے زیر سایہ بہت ساری تقاریب ہوتی تھیں، ہر ہفتے مشاعرے ہوتے تھے. تو اس میں جب شرکت شروع کی تو بڑے اچھے دوست ساتھ ملے، ان میں آپ بھی شامل تھے، ان میں احمد حسین مجاہد، ان میں واحد سراج صاحب،
جناب اسواتی صاحب حفیظ اسد اور صاحب حفیظ اسد صاحب، سلطان سکون صاحب، تو ان سے یا خالد صاحب، تو ان سے ملاقات جب رہی تو ان سے سیکھتے رہے اور اسی طرح اپنے فن کو بہتر کرتے رہے. پھر اس کے بعد جب میں 94 میں اٹامک انرجی میں چلا گیا تو یہ سلسلہ بالکل موقوف ہو گیا. صحیح. اور پھر ابھی ریسنٹلی میری کتاب کی لانچ کے بعد دوبارہ سے کچھ ادبی حلقوں میں میری آمد و رفت شروع ہوئی ہے. جی ڈاکٹر صاحب ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا کہ آپ کی شاعری جو ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی نظریے کتابیں ہے یا آپ فری لانسر رائٹر کے طور پر؟ ایکچولی میں نہیں سمجھتا کہ ادب کو کسی بھی بینر کے نیچے پنپنا چاہیے. اگر ادب کسی ایک خاص بینر کے نیچے ہو تو وہ ایک نظریہ یا ایک چیز کو آپ فالو کریں تو اس میں ایک طرح سے وہ جو انفلوئنس ہوتا ہے اس نظریے کا وہ آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو سلب کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ادیب کو بالکل ہی ہر طرح کے لیبل سے آزاد ہونا چاہیے. نہ اس پہ ترقی پسندی کا لیبل لگنا چاہیے، رائٹسٹ یا لیفٹسٹ کا لیبل لگنا چاہیے. میرے خیال میں ادیب ہوتا ہے اور بس. بہت اچھا. تو آپ نے شاعری میں خاص طور پر انسپریشن کیا رہی آپ کی؟ دیکھیے جب پڑھتا رہا شروع کے جب جیسے نوجوانی کے زمانے میں کچھ کتابیں ہاتھ آئیں، اس میں فیض احمد فیض صاحب کی کتابیں پڑھیں، اس احمد فراز صاحب کی، قتیل شفائی صاحب کی، ابن انشا نے بڑا انسپائر کیا شروع کے دنوں میں، بڑی رواں غزلیں اور نظمیں. پھر جب میں یہاں آیا بزم میں تو پھر جدید شاعری سے یہاں پر روشناس ہوا. جو حلقوں میں بیٹھنے لگا تو جو نئے لکھنے والے تھے پھر ان کو دیکھتا رہا کہ وہ کیسے برتتے ہیں اپنے خیالات کو. ان میں واحد سراج صاحب میرے لیے بہت بڑی انسپریشنز تھے، جو امتیاز الحق امتیاز صاحب. تو اس طرح کے ناموں کے ساتھ جو ہمارے ساتھ ہمارے تھوڑے سینئر تھے لیکن ہمیں گائیڈ کرتے رہے، تو ان لوگوں نے زیادہ متاثر کیا پھر بعد میں. اور حلقے میں چونکہ ہمارے ساتھ تھے تو رہنمائی بھی دیتے رہے، اور کہیں غلطی کرتے تھے تو وہ سمجھاتے بھی تھے. میری مادری زبان اردو نہیں ہے، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ میں ایک اہل زبان کے طور پہ اپنے آپ کو اپنی اردو برتتا ہوں. حاضرین محترم، میں آپ کو ان کا ایک خوبصورت شعر سناتا ہوں اور پھر میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنا مزید کلام بھی عنایت فرمائیں. یہ شعر جو میں نے اپنے موبائل پر محفوظ رکھا ہوا ہے کہ سوزن نور سے دن کاٹ رہا ہے سورج، سوزن نور سے دن کاٹ رہا ہے سورج، اور در پردہ کسی شام کی سازش جاری. ڈاکٹر صاحب آپ کا انتہائی خوبصورت شعر ہے جو میرے دل کے بہت قریب بھی ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کی نظر کچھ کلام کو غزل کے کچھ اشعار سناتا ہوں کہ جنون جب سے میرے دل کی بود و باش میں ہے. واہ. جنون جب سے میرے دل کی بود و باش میں ہے تو کائنات کا مرکز میری تلاش میں ہے. بہت اچھا. نیا ہلال اماوس کے دکھ سمیٹے گا. واہ. نیا ہلال اماوس کے دکھ سمیٹے گا، نحیف آس نئی روشنی کی کاش میں ہے. بہت اچھا. اور میرا خیال نئے واہموں کے گھیرے میں کہ فکر فن میں بقا ہے کہ فن معاش میں ہے. بہت اچھا. اور نگاہ ناز سے تیری جو چور چور ہوا. واہ. نگاہ ناز سے تیری جو چور چور ہوا، ہر ایک رنگ اسی سنگ پاش پاش میں ہے. بہت اچھا. اور یہ اپنی ذات کا ادراک کر رہا ہوں میں، یہ اپنی ذات کا ادراک کر رہا ہوں میں کہ کائنات تخیل کی ارتعاش میں ہے. واہ. بہت اچھا. اور میں کاش سب کو مفاہیم کا امی کرتا. واہ. میں کاش سب کو مفاہیم کا امی کرتا، پر ایک بلاغت بے تاہ لفظ کاش میں ہے. کیا بات. پر ایک بلاغت بے تاہ لفظ کاش میں ہے. قریہ گل امیر قافلہ نقشہ سمیٹ کر بولا. امیر قافلہ نقشہ سمیٹ کر بولا، کسی ستارے سے منزل کی راہ پوچھتے ہیں. مسافروں نے سواری سے بوجھ کھول دیے، وہیں پہ دشت میں خیمے لگا دیے. سب نے جو تند و تیز ہواؤں میں تار تار ہوئے، سفر گریز رہا سارا قافلہ. اور پھر پڑاؤ قریہ گل
ہو گیا ہے آخر کار، واہ، پڑھاؤ قریہ گل ہو گیا ہے آخر کار، اور انتظار کسی صاف آسمان کا ہے، بہت اچھے، اور انتظار بہت کمال، کسی صاف آسمان کا ہے۔ بورن آرٹسٹ ہوں، کریٹیوٹی میرے اندر ہے۔ میں شاعری کی طرف بعد میں آیا، پہلے میں پینٹ کرتا تھا اور منیچر آپ اسکلپچر بنایا کرتا تھا، منیچرز بنایا کرتا تھا۔ پھر کچھ پابندیاں لگیں گھر کی طرف سے، تو پھر میں پینٹ نہیں کر پا سکتا تھا، کیونکہ میری پڑھائی کی طرف توجہ میری کم ہو گئی تھی۔ میرے والدین سمجھتے تھے کہ میں ڈاکٹر نہیں بن پاؤں گا، تو پھر چپکے چپکے پھر شعر لکھنے شروع کر دیے۔ تو ایک کریٹیوٹی کے لیے آؤٹ پٹ چاہیے تھا، وہ چاہے رنگوں میں، لکیروں میں یا لفظوں میں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک ریزن ہے کہ میں اگر شاعر نہ ہوتا تو پھر بھی میں آرٹسٹ ہوتا، کسی اور فارم میں ہوتا، شاید میں پرفارمنگ آرٹس میں ہوتا، شاید میں کوئی میوزیشین ہوتا یا کوئی اور آرٹ، کسی نہ کسی صورت اس کا اظہار ہونا تھا۔ جی سب ایک تو یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سماج میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، کیا چیز باقی رہے گی، کیا پیچھے رہ جائے گی، کیا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، حرف اور لفظ کی کہانی انسان کے ساتھ، انسان کے وجود سے شروع ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے جب گفتگو کی تو لفظ ہی ممیز کرتے رہے فرشتوں سے۔ کمیونیکیشن تو پھر بھی ہو رہی تھی کہ فرشتوں کی بھی اور خدا کی، لیکن لفظ جو تھے وہ انسان نے ادا کیے، جو چیزوں کے نام بتا سکتا تھا۔ اس کے بعد انسان نے مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے اپنے ایکسپریشنز کے لیے اپنے الفاظ کو محفوظ کرنے کے طریقے ڈھونڈے۔ کبھی راکس پہ کارونگز کی، ابھی بھی آپ کے مانسیرا میں یہاں پر اشوکن ایڈکٹس سے وہ راکس ہیں جس میں ان کے ایڈکٹس ہیں، ان کے فرامین ابھی بھی درج ہیں۔ میڈیا پھر کتاب کی طرف، پھر کاغذ اور قلم کا دور آیا، اب ڈیجیٹل دور ہے۔ دیکھیے، جب راک سے یا پتھر سے انسان کاغذ پہ آیا تو وہ بھی لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ کاغذ ناپائیدار چیز ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اور جو ہے نا پتھر رہیں گے، کاغذ بھی سروائیو کر رہی۔ ڈیجیٹل دور ہے ابھی میرے خیال میں، وجہ اس کی کہ ہم کانفرنٹ کریں ڈیجیٹل میڈیا کو، ہمیں اس کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ مطلب جب کیلکولیٹر نہیں آیا تھا تو سب لوگ زبانی کلامی حساب کتاب کرتے تھے، پھر کیلکولیٹر آیا تو لوگوں نے کہا کہ شاید یہ ہماری صلاحیتوں کا دشمن ہے، کہ جیسے یہ ہمیں آسانیاں دے رہا ہے۔ لیکن پھر ایک وقت آیا کہ جو لوگ کیلکولیٹر استعمال کرتے تھے اور جو لوگ استعمال نہیں کرتے تھے ان کی پرفارمنس میں کافی فرق آیا۔ اس کے بعد پھر کیلکولیٹر کو استعمال کرنے دیا گیا۔ اب ایگزامز میں لوگ، مطلب ٹیچرز کہتے ہیں آپ اپنا کیلکولیٹر لے کر آیا کریں، اور اس پہ کیلکولیشنز ہوتی ہیں، اور بڑی سائنٹیفک بڑے بڑے کیلکولیٹرز، پروگرامبل کیلکولیٹرز الاؤ ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ہمارا ڈیجیٹل دور ہے یہ سروائیو کرے گا۔ جو لوگ اس ڈیجیٹائزیشن سے اور اس کمپیوٹرز اور ڈیجیٹل ورلڈ سے دور رہیں گے تو وہ جو ہے نا وہ سروائیو نہیں کریں گے۔ وہ لوگ سروائیو کریں گے جو اس پہ ہیں، کیونکہ سب لوگوں کی توجہ اس طرف ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور نقطے کی طرف لے کر آتا ہوں۔ ابھی جو نیا دور ہے، جو اس دہائی کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے، وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے۔ اسی طرح کہ جو لوگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوٹیلائز کریں گے تو وہ لوگ ان لوگوں سے بہت بہتر ہوں گے جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے استعمال کو نہیں جانتے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ سارے لوگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ آئیں گے، تو یہ بہتر ہے کہ وہ لوگ ان چیزوں کا استعمال پہلے شروع کر دیں تو وہ ترقی پہلے کریں گے۔ تو میرے خیال میں کسی بھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کو رکاوٹ نہیں سمجھنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ بہت اچھی بات آپ نے کی ڈاکٹر صاحب۔ تقریب بھی آج تھی بڑی اچھی، اور اس میں آپ نے بڑی اچھی باتیں بھی آپ نے سنی، اس میں کتاب کے بارے سے بڑی گفتگو ہوئی۔ تو آپ سے آخری سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کتاب کا مستقبل آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیں، کتاب ہمیشہ رہے گی۔ کتاب کی جو اس کی ہیت ہے، اس کی جو فزیکل نیچر ہے، شاید وہ تھوڑی سی تبدیل ہو جائے۔ کتاب کا مطلب یہ کہ کچھ کلیکشن آف ورڈز، پیجز، اور وہ ایک اس کا ایک مجموعہ ہے کتاب، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا زیادہ الفاظ کا مجموعے کو ہم کتاب کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کی شکل
شاید کچھ زمانے بعد 10 سال بعد 20 سال بعد لوگ کہیں گے کہ کیوں ضائع کرتے ہیں کاغذ، اور کیوں نہ اب جب وہی چیز آپ پڑھ سکتے ہیں اپنے اسکرین پہ، اپنے ڈیجیٹل ڈیوائسز پہ، تو کیوں اس کو وہاں پر خرچ کریں۔ اور ابھی بہت سارا میٹیریل جو لرننگ ہے، دیکھیں اگر ہمارے ادیب اور ہمارے شاعر لوگ سوشل میڈیا پہ نہیں آئیں گے تو کون لوگ آئیں گے؟ وہ لوگ آئیں گے کہ جو ٹریش ڈیولپ کر رہے ہیں، جو ان لوگوں کو آپ جگہ دے رہے ہیں، ان لوگوں کو آپ پروان چڑھا رہے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ انٹرٹینمنٹ دیں لوگوں کو۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں لوگوں کی سلب ہو جائیں گی، لوگ ہر چیز کو مذاق میں اڑانے کے موڈ میں ہیں۔ ہم ایز اے نیشن ہم سوری ٹو سے، لیکن ہم جگت باز کو زیادہ پسند کرتے ہیں بجائے اس کی کہ ایک اسکالر، ایک ریسرچر۔ ہم اگر کوئی سنجیدہ بات کر رہے ہیں تو ہم اس کو نہیں اتنی اپریشیٹ کر رہے جتنا ایک مزاحیہ چیزوں کو۔ ایک جملہ ایسا ناروا جملہ ہوگا لیکن وہ مشہور ہو جائے گا، لیکن جو بہت بڑی بڑی ہستیوں کے اقوال زرعی ہیں یا ان کے اشعار ہیں وہ نہیں ہو رہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو بڑے لوگ ہیں، جو کچھ جن کی باتیں اہمیت رکھتی ہیں، وہ ان میڈیا کو ڈینائی کرتے ہیں، وہ ان میڈیاز کے وجود کو اس طرح یوٹیلائز نہیں کر رہے۔ میرے خیال میں ان کو زیادہ آنا چاہیے تاکہ یہ اوور ویلم کریں ان لوگوں کو، تاکہ جو لوگ وہ چیزیں ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جو میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے، جن کا ترویج نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم سب کو میرے خیال میں کتاب سے زیادہ آج کل میں ادیبوں کے بارے میں میری یہ رائے ہے کہ ادیب ڈیجیٹل میڈیا کے استعمال کو مزید بہتر کریں۔ مطلب میں نے جتنے بھی میری کتاب کی کافی ساری اشاعت ہے اور کافی لوگوں نے اس کو لیا بھی ہے اور میں نے بھیجا بھی ہے، بہت سارے لوگوں کو دی بھی ہے، لیکن میرے خیال میں جو شعر میں ایک اپنے فیس بک پہ ڈال دیتا ہوں وہ زیادہ لوگ پڑھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو وہ زیادہ یاد بھی رہ جاتا ہے جو ایک ہوتا ہے۔ تو ان میڈیاز کو یوٹیلائز کرنا چاہیے، اور یہ کتاب اگر نہیں بھی رہے گی تو کتاب کی کوئی اور شکل رہے گی۔ جب آپ ادب کی طرف آئے اور ادب میں ماشاءاللہ آپ نے نام بھی پیدا کیا، آپ کی جو اپنی پیشہ ورانہ ایک شناخت ہے وہ تو اپنی جگہ پر قائم ہے، تو جب آپ ادب میں اتنی پورے قد کاٹ کے ساتھ آپ موجود ہیں، تو کیا آپ کی فیملی میں کچھ لوگ جنہوں نے کوئی رکاوٹ بننے کی کوشش کی ہو، یا آپ کے بچوں میں سے کسی نے اس طرف آنے کی کوشش کی ہو، ایسی کوئی بات ہے؟ میری بات یہ کہ میری ادبی سرگرمیوں پہ کبھی کوئی معترض نہیں ہوا۔ میری والدہ 60s ارلی 60s میں خود کالم لکھتی رہی اخبار میں، تو مجھے تو گھر سے انکریجمنٹ تھی اس زمانے میں جب میں کالج کے دور کی میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن اس کے بعد جب میری شادی ہوئی، میری بیگم ذوق رکھتی ہیں اور وہ اچھے شعر پہ داد بھی دیتی ہیں، لیکن کبھی کبھی کہتی ہیں بہت مشکل لکھتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، پھر کبھی کبھی ایکسپلین کرتا ہوں۔ بچوں کی جہاں تک بات ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ جو لکھتے ہیں وہ بیگم سمجھتی نہیں ہیں۔ جی بالکل، میرے لیے یہ کافی حوصلہ افزا بات ہے، کیونکہ اور کچھ چیزیں ان کو میں دکھاتا بھی نہیں ہوں کہ جو میں لکھتا ہوں اور جس میں قابل اعتراض مواد ہوتا ہے تو پھر میں وہ چھپا کے رکھتا ہوں۔ میرے بچوں میں میرا بیٹا ہے، وہ بھی MBBS اس نے کر لیا، ہاؤس جاب ابھی ختم ہو گئی اس کی۔ وہ انگریزی میں لکھتا ہے اور امریکہ میں جب تھا تو اس نے ایک ایوارڈ بھی لیا تھا ایک نظم پہ، لیکن اب آج کل وہ بھی اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں ذرا مصروف ہے تو لکھنا اس کا ذرا کم ہو گیا، لیکن ہی از اے ویری پرولیفک انگلش رائٹر ایز ویل۔ ہاں، میری بیٹی کو ادبی چیزوں سے بالکل لگاؤ نہیں ہے میرے خیال میں۔ ہاں، وہ کیونکہ بزنس پڑھتی ہیں اور زیادہ تر ان کا جو کام ہے وہ فائنانسز اور اکاؤنٹنگ اور ان چیزوں پہ ہے، تو وہ زیادہ اپنے آپ کو ان چیزوں میں الجھاتی نہیں ہے۔ اور باقی دوست مجھے ہمیشہ بہت ایسے اچھے دوست ملے بشمول آپ کے کہ جنہوں نے ہمیشہ میری ہر طرح کی گفتگو کو سنا اور میری شاعری کو اپریشیٹ کیا اور مجھے حوصلہ افزائی دی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میری جو شاعری کے اس میں فیملی کا بھی رول ہے، لیکن مجھے فخر ہے کہ مجھے اتنے خوبصورت لوگ میرے اراؤنڈ رہے، میرے آس پاس رہے، کہ جنہوں نے میرے اس فن کو
جلا بخشن کا عنوان ہے ضد. میں یہ سمجھا تم سے محبت کر کے میں نے ضد کرنے کی کہنہ روش کو ترک کیا. واہ بہت اچھا بہت اچھا. میں یہ سمجھا تم سے محبت کر کے میں نے ضد کرنے کی کہنہ روش کو ترک کیا، لیکن اب میں سوچ رہا ہوں تم سے محبت کرنا بھی تو اچھی خاصی ضد ہی ہے. بہت اچھا. مجھے منزلوں نے اما نہ دی، میرا شہر سارا اسیر تھا. واہ بہت ہی اچھے. مجھے منزلوں نے اما نہ دی، میرا شہر سارا اسیر تھا. وہ جو راستے میں لٹا تھا میں، وہ تو اس کا عشر عشیر تھا. واہ کیا بات ہے. واہ واہ واہ. مجھے منزلوں نے پناہ نہ دی، میرا شہر سارا اسیر تھا. وہ جو راستے میں لٹا تھا میں، وہ تو اس کا عشر عشیر تھا. واہ. جو ہوا طویل محاصرہ تو قلعے میں پھیلی وبائے حزن. واہ بہت اچھے. واہ. جو ہوا طویل محاصرہ تو قلعے میں پھیلی وبائے حزن. میں کسی کے ساتھ بھی بیٹھتا، وہ سنا کے قلب کو چیرتا. واہ 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 بہت اچھے. میری چھاگلیں کہیں رس گئیں، میرا ناکا سارا لہو لہان. واہ. میری چھاگلیں کہیں رس گئیں، میرا ناکا سارا لہو لہان. اسے فاصلے نے نگل لیا، وہ جو قافلے کا امیر تھا. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے. میری چھاگلیں کہیں رس گئیں، میرا ناکا سارا لہو لہان. اسے فاصلے نے نگل لیا، وہ جو قافلے کا امیر تھا. مجھے پچھلا معرکہ یاد ہے. واہ. مجھے پچھلا معرکہ یاد ہے، وہ جو حتمی وار سہا گیا. واہ. صفِ دشمناں میں چھپے ہوئے میرے دست راست کا تیر تھا. کیا بات ہے. بہت اچھا. مجھے پچھلا معرکہ یاد ہے، وہ جو حتمی وار سہا گیا. صفِ دشمناں میں چھپے ہوئے میرے دست راست کا تیر تھا. میری مشکلات اسی سے تھیں اور اسی سے حل بھی کشیدتا. کیا بات ہے. واہ. میری مشکلات اسی سے تھیں اور اسی سے حل بھی کشیدتا. جہاں میں رہا وہیں وہ رہا، وہ کٹھن سمے کا مشیر تھا. کیا بات ہے. بہت ہی اچھا. اور یہ اسی کے ہاتھ کا فیض ہے. واہ. یہ اسی کے ہاتھ کا فیض ہے جو میری تراش خراش ہے. واہ. میری زندگی کے شمارے کا وہ بہت ذہین مدیر تھا. کیا بات ہے. میری زندگی کے شمارے کا وہ بہت ذہین مدیر تھا. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. بڑی نوازش. آج آپ کی گفتگو سے ہمارے جو ناظرین ہیں انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور خاص طور پر آپ کی شاعری جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بڑا ماحول بنایا، اور اس میں جو پوئٹک کنٹینٹ کے ساتھ ساتھ جو اس پہ سوچنے کا جو مواد ہے ڈاکٹر صاحب وہ بہت زیادہ ہے ماشاء اللہ. بلکہ اس کو میں فکری شاعری کا نام دینا چاہوں گا. تھینک یو سر. تھینک یو. بہت اچھا. بہت شکریہ. آپ کا.